وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد و ثناء الہی درود و سلام وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات فخر کون و مکان ناز انبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء نبی مکرم رسول محترم و محتشم حضور کرم و اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے اس صبح گزارش ہے کہ اجزاء عظیم الشان روحانی دینی اسلامی پروگرام جس دے بانی اور روح روام محترم ساڑے بزرگ حاجی امیر صاحب یہ حاضری دی اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے دعا ہے اللہ کریم دی بارگاہ قدسی اچ اللہ کریم سارے دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک ایسی محفل نو ایسے اجتماع نو اساڈے واسطے نجات دا بخشش دا ذریعہ بنائے حضرات محترم و مکرم ایسی محافل دے کئی فوائد ہیں کئی ثمرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من صلی علی صلاة کتب اللہ له قیراطا والقیراط مثل احد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے ایک باری درود شریف چا پڑھے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بھئی جدی زندگی درود پڑھ دیاں گزرے میرے آقا یہ نہیں فرمایا جس دے 24 گھنٹے درود پاک پڑھ دیاں گزرن یہ نہیں فرمایا جس دا پورا مہینہ یا زندگی دا پورا سال درود شریف پڑھ دیاں گزرے حضور فرمایا جس نے ایک بار درود شریف پڑھیا جڑا کہ اسی کئی بار اس محفل وچ شامل ہو کے اسی پڑھی بیٹھے ہیں اور مزید پڑھتے پے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پڑھتے رسائیں آقا فرمایا جڑا بندہ ایک بار میری ذات تے درود شریف چ پڑھے اللہ پاک او دے واسطے ایک قیراط ثواب لکھدا ہے اور فرمایا قیراط احد پہاڑ جتنا وڈا ہوندا ہے حدیث دا مفہوم مطلب معنی اے ہویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گویا کہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بندہ یا جو شخص میری ذات تے ایک بار درود پاک چ پڑھے اللہ پاک اس نو اتنا ثواب عطا فرمائندا ہے کہ اس ثواب نو اگر ذخیرہ کریوے کٹھا کریوے تو اود پہاڑ جتنا ثواب دا ذخیرہ بندا ہے ایک درود شریف پڑھن دا اتنا ثواب ہے ہن اود پہاڑ ویکھو بھئی 2 تو 3 میل لمبا ہے 5000 کچھ سو تے کچھ فٹ اس دی بلندی ہے اس دی ہائٹ ہے تے اس دی چوڑائی بھی ہے
مسجد نبوی شریف شمالی سین کھڑے ہو کے گیٹ نمبر 26 دے کول وکھی وے بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، اور 100 فلانا جنے کوئی پہاڑ ہے، 2 تو 3 میل لمبا پہاڑ، 5000 تو زیادہ فٹ بلند پہاڑ، اتنا وڈا پہاڑ، اتنا وڈا اس دا حجم ہے، اس دی لمبائی چوڑائی ہے، اس دی بلندی ہے، تے ایک وار درود پڑھی وے تا اتنا ثواب ملدا ہے، اتنا کھلواڑا لگدا ہے جویں اود پہاڑ کھلوتا ہوئے۔ تو 2 واری پڑھی وے تو مڑ 2 واری اود پہاڑ جتنا ثواب مل گیا، 3 واری پڑھی وے تو 3 واری اود پہاڑ جتنا ثواب مل گیا، 4 واری پڑھی وے 4 واری۔ دیکھو درود شریف دے لفظ کتنے مختصر ہیں تے ثواب کتنا اللہ پاک عطا فرمائندا ہے۔ مختصر ترین کلمات 4 تو 5 لفظ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ بھی ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے، درود ابراہیمی بھی درود شریف ہے، درود تاج ہے، درود ماہی، یعنی مختلف الفاظ نے، مختلف صیغے نے، درود تو درود ہی ہے نا جی، تو جنہ لفظاں نال ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات تے درود شریف پڑھی وے، مالک اتنا راضی ہوندا ہے کہ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائندا ہے۔ تے منٹ کتنے لگ دین؟ منٹ لگدے ہی نہیں، سیکنڈز کتنے لگ دین؟ 3 تو 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، تے ثواب اتنا وڈا ملدا ہے۔ اگر جے 5.5 سیکنڈز لگن تے او پہاڑ جتنی ثواب دی اگر ڈھیری ساڈی بہ جاوے تے اس سودے چ خسارہ ہی کیڑا ہے، یہ وچ گھاٹا ہی کیڑا ہے۔ تا مڑ بعض یہ ہوندا ہے کہ کاروبار کرن واسطے سوچنا پوندا ہے کہ کیا میں یہ کاروبار کر سکنا یا نہیں کر سکدا، یہ میں چھیڑ سکدا یا نہیں چھیڑ سکدا۔ ہر شخص ہر کاروبار سٹارٹ نہیں کر سکدا، ہر بندے دے واسطہ روگ ہی نہیں، وہ جیب اجازت نہیں دیندی، فائنانشلی افورڈ نہیں کردا، ہر بندہ ہر کاروبار نہیں کر سکدا۔ درود او روحانی اخروی کاروبار ہے جنوں ہر امیر بھی کر سکدا ہے، غریب بھی کر سکدا ہے، خرچ نہیں ہوندا 1 ٹکے دا، تے ثواب کتنا ملدا پیا ہے؟ اود پہاڑ جتنا۔ تے مسند احمد تے انویں حدیث پا کے کہ القیرات اعظم من احد، یہ وچ ہے کہ اود پہاڑ جتنا ہوندا ہے قرات، یعنی اتنا ثواب ملدا ہے۔ تے امام احمد بن محمد بن حنبل اپنی مسند شریف وچ لکھیا ہے، حضور دا فرمان درج کیتا ہے کہ القیرات اعظم من احد، کہ قیرات اود پہاڑ تو بھی وڈا ہوندا ہے۔ اگر اس حدیث تے نہ مطلب اکتفا کیتا جاوے اور جڑے اے تسلسل نال لفظ ہیں اگر انہاں ہی اتھے اس نو بنیاد اور مدار بنایا جاوے تا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ اتنا ثواب ملدا ہے، تو ایو جہا ثواب تو نت لینا چاہیے ہے، ہر وار لینا چاہیے ہے، بار بار لینا چاہیے ہے۔ اور ایو جے گھراں دے وچ صحنے چ جتھے درود شریف پڑھیندا ہے، اللہ دا ذکر ہوندا ہے، او جگہ بھی خوش ہوندیاں، اور اللہ دے دربار وچ بروز قیامت اے جگہ اے مقام اے جتھے اسیں تسی موجود ہیں، اے اللہ دے دربار وچ باقاعدہ گواہیاں دیندیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث پا کے امام قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث نقل کیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا جس پہاڑ دے دامن وچوں کوئی شخص اللہ اللہ کردیاں گزردا ہے، تو جس لے اللہ گویندا ہے اللہ اللہ کردیاں، او پہاڑ دوے پہاڑ نو سد کے پوچھدا ہے، سنا تیرے کول کوئی جو بندہ اج لگیا ہے جڑا رب رب کریندا گیا ہوئے، کیا تیرے کولو بھی ایسا کوئی شخص گزریا ہے جڑا رب رب کریندا گئے ہوئے؟ تو یعنی اسی سمجھتے ہیں کہ پتھر ہے، پتھراں دا مجموعہ ہے پہاڑ، انہوں ادراک نہیں، شعور نہیں، انہوں خبر نہیں، علم نہیں۔ حضور فرمایا وہ پتھراں دا مجموعہ بھی ناز کردا ہے کہ میرے کولو کوئی انسان اللہ دا ذکر کریندا گزر گیا ہے،
میرے کولو کوئی بشر اللہ دا ذکر کریندا گزر گیا ہے تو دوے پہاڑ نو سد کے پوچھدا ہے کہ تیرے کولو بھی کوئی لگیا ہے، انہوں یہ دسنا چاہتا ہے، وہ خوشی دی وجہ تو مچل رہا ہوندا ہے، اور دوسرے نو اطلاع کرن دی وہ ایک قسم دی سعادت حاصل کر رہا ہوندا ہے کہ ویکھ میرے کولو ایک ایسا رب دا بندہ گزریا ہے جڑا اللہ اللہ کردیاں گزریا ہے، اللہ دا نام لیندا گزریا ہے۔ اگر جے پہاڑاں نو بھی اللہ دے ذکر وچ مزہ آندا ہے تے جس نو اللہ پاک باقاعدہ قوت نطق دے نال نوازیا ہے، جس نو اللہ پاک نے باقاعدہ زبان دتی ہے، جب دتی ہے، اگر یہ پہاڑ بھی اللہ دے ذکر تے خوش ہوندا ہے تو مڑ انسان مسلمان مومن او اللہ دا ذکر کرے تو او دے ذکر کرن دوتے یہ پہاڑ خوش ہوندا ہے تو میرا رب کیوں نہیں خوش ہوندا؟ پہاڑ نو اللہ پاک نے خوش ہومن دا جذبہ عطا فرمایا ہے، تو مڑ اس وقت اگر یہ پہاڑ خوش ہوندا ہے تو انسان کتنا خوش بخت ہے اور رب دوتے کتنا راضی ہوندا ہے۔ اسے اود پہاڑ دے متعلقہ ہی صحیح مسلم وچ صحیح حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سفر تو واپس آ رہے ہیں، اود پہاڑ نمودار ہویا، جس لئے آپ قریب پہنچے تے اود پہاڑ نظر آمن لگ گیا تے آپ فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اے اود پہاڑ ہے، اس ساڈے نال پیار کردہ ہے تے اسی اس پہاڑ نال پیار کردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اود پہاڑ اساڈے نال محبت کردہ ہے۔ ان اتنا بڑا پہاڑ ہے جیسا کہ میں عرض کیتا، لمبا ہے، چوڑا ہے، اچھا ہے، تے مڑ جویں انسان دے سینے دے وچ دل ہوندا ہے، او دے سینے دے اندر تا اس طرح بوٹی بھی کائی نہیں، وہ تو ہے ہی پتھراں دا مجموعہ، دی ساری کمپوزیشن ہی پتھراں دی ہے، مڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے تے اس دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محبت دا جذبہ موجود ہے، تے میرے آقا جان تائیں اس تو بظاہر دور ہیں تے آپ فرما رہے ہیں بھئی اے او پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال پیار کردہ ہے۔ معلوم ہویا جی اگر حضور نال پہاڑ محبت کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نو انہاں دی محبت دی بھی اللہ پاک نے خبر اور علم عطا فرما دیتا ہے۔ او پتھراں دے سینے چ بھی حضور اپنی محبت ویکھ لیندے نا، یہ اتنے بڑے پہاڑ دے سینے دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی محبت ویکھ لیندے اور آپ نو اللہ پاک اس علم دے نال نوازے ہے۔ اگر جی 1000 فٹ بلند اور کئی میل لمبے پہاڑی چو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اپنا عشق دس ویندا ہے تو 5.5 فٹ دے انسان وچ مومن دے سینے دے وچ نبی پاک دا پیار ہوے حضور اس تو بھی خبردار ہوندے نے۔ تے مڑ آپ فرمایا وَنُحِبُّهُ، اسی بھی یہ دے نال پیار کردے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی حضور نال اگر پہاڑ محبت کریں تو حضور انہاں پہاڑاں نال بھی محبت کردے نے۔ پتھر محبت کرے، اسی عام طور تے مثال دیونی ہوندی ہے کسی دی قساوت قلبی دی، دل دی سختی دی، سنگ دلی دی، اسی کیا دے ہیں اس سنگ دل لے، اے پتھر دل لے، او دے دل نو پتھر نال تشبیح دینے آئے، اے دا دل تا انجے جی میں پتھر ہوئے، اے دا دل تا انجے جی میں سنگ ہوئے، اسی طرح نا جی، یعنی پتھر سخت سنگے پتھرے او سخت ہے، لیکن ویکھو جدی سختی دی اسی مثال دینے ہیں کہ فلانا پتھر دل لے، سنگ دل لے، جنہوں اسی مضبوط سمجھدے ہیں اور اسی اس نو پکا سمجھدے ہیں اور اسی سمجھدے ہیں کہ جسٹ پتھر ہے، او پتھر اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نال پیار کرے، حضور اس پتھر دی محبت دا جواب بھی اپنی محبت دے نال عطا فرمائندے نے۔ یعنی اگر پتھر پیار کرے تو حضور اس نال بھی پیار کر دینے، تو کیا خیال ہے اگر پتھر محبت کرے تو حضور اس دی جواب محبت نال دین دین، تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دا کلمہ گو ہوئے اور نمازی بھی ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت تے طریقت تے شریعت تے عمل کرن والا بھی ہوئے،
پتھر دی محبت دا جواب محبت نال دین دین تے کہ خیال ہے اپنے امتی دی محبت دا جواب محبت نال کوئی نہ دین دے اس نے یہ پہاڑ محبت کیتی ہے تو حضور اس نال محبت کیتی ہے پہاڑ حضور نو محبوب بنایا ہے تے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم محبوب خدا نے اس پہاڑ نو محبوب بنایا ہے اے حب نال حب محبت نال محبت محبوبیت نال محبوبیت یہ اگر محبت دا دائیا اور جذبہ پہاڑ رکھے تو حضور دا وہ بھی محبوب بن جاندا ہے اگر یہ پتھراں دا مجموعہ پہاڑ حضور دا محبوب بن جاندا ہے تو مڑ نبی پاک دا امتی اگر شریعت سنت تے عمل کرے تو او کیویں نہیں نبی پاک دا محبوب بن سکدا ضرورت صرف اس امر دی ہے کہ صرف مجمع دے وچ بیٹھ کے واہ واہ نہ کیتی جاوے سمجھیا جاوے کہ میرے نبی دا طریقہ کیا ہے سمجھیا جاوے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شریعت کیا ہے اور ساڑیاں ذمہ داریاں کیا ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ارشاد فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ یا ان کر کے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور دے انہاں جڑے اے لفظ احادیث مبارکہ انہاں دا مفہوم انہاں دا مطلب یہ ہے حضور فرما رہے ہیں کہ میری اکھیں دی ٹھار نماز وچ ہے میری اکھیں دی ٹھار ہر شخص ترلا کردا ہے کہ فلانا بندہ میرا بڑا کلوز ہے میرا بڑا پیارا ہے میری وجہ تو انہوں تکلیف نہ ہوئے میں وہ دی کوئی خوشی دا کوئی ایسا کوئی انتظام کراں سامان پیدا کراں میری وجہ تو اس نو تکلیف نہ پہنچے کوئی دکھ نہ پہنچے کوئی صدمہ نہ پہنچے میں انہوں خوش کراں میں انہوں راضی رکھاں میری وجہ تو بجائے تکلیف دے انہوں خوشی ملنی چاہیے تو مر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اگر خوشی لینی ہے تو حضور فرمایا میری اکھی تاں ٹھردیاں جے میرا امتی نمازی ہو جاوے تاں میری اکھی تاں ٹھردیاں یہ میرا امتی نمازی ہو جاوے اتنی زندگی گزر گئی محفلاں کردیاں سندیاں ساری ساری رات گزر گئی کیا کدی یہ سوچیا ہے کہ جڑیاں دہاڑی اچ 5 نمازاں فرض ہیں انہاں چوں کتنیاں پڑھیاں تے سال اچ کتنیاں حاضریاں دتیاں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ذات واسطے کدی کسی نو دعائے ضرر نہیں دتی کدی کسی دے خلاف آپ نے دعا دے ہاتھ نہ اٹھائے لیکن غزوہ خندق دے مقام دوتے جدو کافراں دے اس اجتماع دی وجہ تو اور کافراں دے جتھے بن کے آمن دی وجہ تو اور منافقاں دی منافقت دی وجہ تو جدو پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیاں نمازاں قضا ہوئیاں آپ نے اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کیتی یا اللہ اے جنہاں دی وجہ تو ساڑیاں نمازاں قضا ہوئیاں انہاں دیاں قبراں نو تو دوزخ دے انگاریاں نال بھر دے رحمت للعالمین ہو کے آپ ہی جو جئی بد دعا پہ یا دعائے ضرر پہ کر دے نے کہ جڑی انہاں دی قبر نو انگاریاں نال بھر دی پئیے رحمت للعالمین ہوندیاں اگر آپ نے ایسی اللہ دے دربار وچ التجا کیتی ہے معلوم ہوندا ہے کہ نماز دی اتنی تعمیت ہے کدی کہیں دے خلاف آپ نے دعائے ضرر نہیں کیتی لیکن جن دی وجہ تو آپ دی نمازاں رہیاں انہاں نو اس حوالے نال معاف بھی نہیں کیتا ساڈی کتنیاں نمازاں قضا ہو گئیاں اور اج بھی ساڈیاں کتنیاں نمازاں قضا ہوئیاں کیا اسی کدی سوچیا ہے اور مڑ اسی آدھے ہیں کہ ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں آ بھائی نماز پڑھ لا ٹائم ہی کوئی نہیں اللہ دا بندہ تیرے کول ٹائم جو کوئی نہ کدی پار لگا وینا ہے کدی الوار لگا وینا ہے کدی دفتر لگا وینا ہے کدی وائچ لگا وینا ہے کدی سکول جا رہے ہیں کدی کالج جا رہے ہیں کدی میلے تے جا رہے ہیں کدی جلسے جا رہے ہیں کدی کسے دے دیرے تے تاش بیٹھا کٹینا ہے کدی کسے دے دیرے تے رات نہیں بھائی بیٹھا ہے او تیرے کول ٹائم ہاتھ اتنا ٹائم برباد کیتا ہی جتھے ساری زندگی دا وقت برباد کر رہے ہیں اتھے 10-15 منٹ کڈ کے اپنے مالک دے دربار وچ پیش ہو کے جڑا زندگی نو برباد کیتا ہی پروردگار دی بارگاہ دے وچ آ کے ثابت کر دے کہ مولا سارا ٹائم جو گزر گیا ہے جو برباد کیتا ہے تو جا معاف کر ہن مہربانی فرما میں تیرے بوے تے آ گیا تو میرا ہو جا تے میں تیرا ہو بینا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ایسی پابندی ہے ساڈے اوتے کہ کوئی اللہ دے دربار تے لوگ آ دن ٹائم ہی کوئی نہیں کدی سوچیا ہے میں کی پیانا
آدن ٹائم ہی کوئی نہیں. مینوں پتہ ہے جی تقریراں کوئی نہیں ہوندیاں تے انہاں تقریراں دے اوتے لوگاں سمجھنا ہی ہوندا ہے. ٹائم ہی کوئی نہیں. اور تو کتنا بڑا عظیم انسان ہو گیا ہے, تیرے کول رب دی ذات واسطے ٹائم کوئی نہیں. تو خوش نہ ہو, تو اے نہ آکھیا کر میرے کول ٹائم کوئی نہیں. کہ ایو جئی غلطی کیتی ہے او تینوں ٹائم دیندا ہی نہیں پیا ہونا. ایو جئی کئی خطا کیتی ہے جڑا تینوں ٹائم دیندا ہی نہیں پیا. مائک تے بولن والا وچے, نقیب وچے, خطیب وچے, ساؤنڈ والا وچے, مووی والا وچے, آڈینس وچے, بانیان محفل وچے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھدا تے مڑ دعویٰ کردا ہے کہ میرے کول ٹائم کوئی نہیں, اونوں سوچنا چاہیدا آخر کائی غلطی تے میرے کول ہی ہو جئی ہو گئی ہے, میرے نال رس گیا ہے, مینوں مٹھو اپنے دربار وچ ہن آمن بھی نہیں دیندا. اے بندے نوں سوچنا چاہیدا ہے. کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جدی عصر دی نماز رہ جاوے, الذی تفوتہ صلاۃ العصر, صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ پہلی جلد وچ حدیث پاک موجود ہے. حضور فرمایا جدی عصر دی نماز رہ جاوے کہ انما وتر اہلہ و مالہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جدی عصر دی نماز رہ جاوے انہیں سمجھ لوے او دا سارا ٹبر بھی مری گیا ہے, او دی ساری جائیداد, سارا جتنا بھی او دی کمائی آئی, مال متا رقم پونجی زمینہ, ہر شاید تباہ و برباد ہو گئی ہے. ایک اثر چوک ونجے تا حضور فرمایا اتنا نقصان ہوندا ہے, اتنا بڑا خسارہ پمدا ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, سوچو کہ زندگی اچ کتنی واری اثر پڑیے تے کتنی واری اثر اسی چھوڑیے. اج گھاری چو ایک وار کوئی جنازہ چوی ونجے, گھارے چ اگ نہیں بلدی, چولہے چ اگ نہیں بلدی, اور کوئی اس انداز چ دنیا چھوڑ ویندا ہے, ترکلی ترٹ ویندی ین انہیں نا. لیکن حضور فرمایا بھئی پورا خاندان مر گیا ہے, اور جتنی کمائی آئی, ایک بندہ ساری زندگی کمائندہ ہے, وہ زمین بنائندہ ہے, مشینری بنائندہ ہے, وہ کوئی اچھا کاروبار چھیڑ دیندا ہے, بزنس مین بن ویندا ہے, بہترین کامیاب تاجر بن ویندا ہے. حضور فرمایا جے اثر نیسو پڑی انہیں سمجھے ہر شاید تباہ و برباد ہو گئی سو. کدی سوچے اسی روز کتنا گھاٹا اور کتنا خسارہ اپنے کھاتے لکھوا رہے ہیں, اور موڑ اسی یادیں ہیں کہ میں پکا مسلمان ہاں, میں سچا مسلمان ہاں, میں سچا تے پکا مسلمان ہوں ماں. مینوں قبر دے وچ بھی جس طرح میں تیاری کراں, مینوں قبر دے اندر بھی نماز یاد ہویا. مشکات المصابیح شریف دی حدیث پاک ہے, سن دے بیٹھے ہو, مشکات المصابیح دی حدیث شریف ہے. میں حضور دی حدیث دے حوالے نال عرض کردا پیا. میرے آقا فرمایا جس لے کوئی نیک آدمی, اچھا سچا مومن جس لے دنیا تو چلا جاندا ہے نا, انہوں قبر وچ دفنایا جاندا ہے, مزلت لہ الشمس عند غروبہا, انہوں محسوس ہوندا ہے قبر وچ کہ آدھے لاندا پیا ہے تے میری عصر دی نماز قضا پئی ہوندی ہے. اس نمازی نو قبر وچ بھی احساس ہوندا ہے. اور ادو نکیرین آ ویندے نے, ادو وہ پچھن واسطے آ ویندے نے. اج لوگاں نو اکھی وے کہ میاں اپنی قبر نو یاد کر, ادن تو میری قبر وچ نہ آویں. کتنا مذاق ہے, کتنی دیدہ دلیری ہے, کتنی طاقت ہے, اور کتنا گھمنڈ ہے اور تکبر ہے. تو میری قبر وچ نہ آویں. تو کی سمجھنا ہے کہ قبر تیرے نانکیاں دا ویڑا ہے؟ تو کی سمجھنا ہے کہ قبر تیری نانی گھر سیویاں چاڑی بیٹھی ہے؟ او قبر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا ادو نکیرین آسن تے ادو مومن نو معلوم ہو سی کہ سورج ڈبدا پیا ہے. حالانکہ قبر دے وچ اختلاف لیل و نہار کوئی نہیں, صبح کوئی نہیں, شام کوئی نہیں, دن تے رات کا تصور کوئی نہیں, ایک کائنات کا اتھے نظام کوئی نہیں, وہ اور جہان ہے. لیکن اس نو تخیل دے عالم وچ محسوس ہو سی, امیجنری ناٹ ریئلی, کہ آدھے لاندا پیا ہے. نکیرین اکسن کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ او اکسی میری دیگر دی نماز رن دی پئیے. دعی او سلی من ربو کا دے سوال دا جواب تسی بعد وچ پوچھیا ہے, پہلے چھڑ دیو, پہلے میں عصر دی نماز ادا کرساں, پیچھے توڑے سوال دا جواب میں ارشاد فرما سا عرض کرساں.
مومن ہوئے تو انج ہوئے نکیرین نو بھی ویٹ چلائی کھلوتا ہوئے آکھے کھڑے ہو جاؤ پہلے میں اثر دی نماز پڑھنی ہے اور ایک قبر انہاں نو نمازاں دا احساس ہونا جنہاں زندگی وچ نمازاں نہیں تیاں نے لوگ مذاق کر دین میاں نماز پڑھ لا چھوڑ میاں تو پڑھ میرے کول ٹائم کوئی نہیں کدی کوئی بہانہ ہے کدی کوئی بہانہ ہے اللہ پاک کس مقصد واسطے گلے آئے کھا چھوڑ ڈکار چھوڑ پھوسی کار چھوڑ اے تو تیری گاں تے مجھ بھی کام کر دی پئیے مڑ انسان تے حیوان اچ فرق کیڑا رہ گیا اے کم تے مجھ بھی کر دی پئیے اج عمران خان اگر قانون پاس کر دے وے کہ جڑا فجر دی نماز تے نہ اٹھیوے او دوتے فلانے دفعے دی FIR کروا دیو دمی نال سارے اٹھے ودے ہو سن اس وجہ تو کہ حکومت پاکستان نے قانون پاس کر دیتا ہے وہ کدی سوچی آئی عمران خان تو ڈرنا ہے تے رب رحمان تو کیوں نہ ڈردا اس بھی تو فرما جائے اس اپنے محبوب کو اعلان کروا جائے صحیح بخاری شریف دی صحیح حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا آپ دی بارگاہ وچ ذکر کیتا گیا یا رسول اللہ فلانا بندہ راتی سمدا ہے تے فجر لے اٹھدا بھی کوئی نہیں نماز نہیں پڑھدا فلان شخص اٹھدا بھی نہیں فجر دی نماز بھی نہیں پڑھدا میرے آقا فرمایا بال الشیطان فی اذنہ او قال فی اذنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا اس سمدا ہے فجر دی نماز تے اٹھدا ہی کوئی نہیں او دے کن دے وچ شیطان پیشاب کر ویندا ہے یہ کس فرمایا ہے یہ رحمت للعالمین یہ اس نبی فرمایا ہے جس نبی دی برکت دے نال جدا سارا خاندان بھی طاہر تے مطہر اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے اس نبی فرمایا ہے کہ فجر نہیں اٹھدا او دے کن دے وچ شیطان پیشاب کر کے ویندا ہے کیوں جڑا اذان سن کے نہیں اٹھدا اونوں یہ سزا دتی جاندی ہے کہ تو اگر قرآن دی آواز تے اذان دی آواز سے نہیں اٹھیا تو مڑ تیرا علاج یہ ہے تو جتنا بھی مرضی جتنے اچھے تو اچھے شیمپو نال آئے تو مرضی جتنی چیزیں استعمال کر لائے اتنے اچھے پرفیوم تے سینٹ سے استعمال کر لائے جو فجر دی نماز تے نہ اٹھدا بے ایمان ابلیس تیرے کن دے وچ پیشاب کر ویندا ہے ہن دس میرا مسلمان بھائی میرا بزرگ ہن قرآن دی آواز سن کے اذان دی آواز سن کے اٹھنا نماز فجر دی نیت کر لینا چنگا کام ہے یا کن دے وچ شیطان نو پیشاب کروا لینا چنگا کام ہے ساری رات مومن جاگدا رہندا ہے فضول کماں دے وچ تے دمی نال شیطان دا موقع لگ جاندا ہے کاش کے اس انسان دے مسلمان دے کن اس شیطان دی شرارت تو بچ جاندے کتنا چنگا ویلا ساڈے بزرگاں دا دمی نال اٹھدے آن کلمہ پڑھدے آن وضو کردے آن نماز پڑھدے آن تے مڑ ہر گھاری چ قرآن دی تلاوت دی آواز آندی آئی کتنا اچھا وقت آئی بزرگاں دا ہر گاری چ قرآن دی تلاوت دی آواز آندی آئی اور ہون صبح صبح شاید ہی کسے گاری چ قرآن دی تلاوت دی آواز آندی ہوئے کیونکہ جدن دا ٹچ آ جائے ادن دی یہ امت مسلمہ دی نوجوان نسل یہ چٹ ہو گئی ہے اس نے چٹ کر کے رکھ دیتا ہے ساری رات سوشل میڈیا دا یوزر دمینالوں نو قرآن دی زیارت نصیب نہیں ہوندی حالانکہ میرے آقا فرمایا اپنی اکھی نو عبادت چو حصہ دیتا کرو قالو وما حظها من العبادہ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اکھی دی عبادت کیویں ہوندی ہے میرے آقا فرمایا اکھی نو عبادت چو حصہ دیتا کرو صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اکھی دی عبادت کیویں ہوندی ہے میرے آقا فرمایا النظر فی المصحف فرمایا قرآن دی زیارت کر لینا اکھی دی عبادت بن ویندی ہے جتنا بھی انسان پریشان ہوئے اور جتنا بھی جلدی یہ چوبے کم از کم فجر نماز فجر دے وقت اٹھے نماز پڑھے ایک واری اللہ دے کلام نو اس اعتقاد دے نال اور اس یقین دے نال کھول کے تک لوے کہ میں گناہگار انسان ہاں اے میرے رب تے میرے پروردگار دا کلام ہے میں فرش تے روندا ودا اے عرش والے دا قرآن ہے جڑا فرش تے مینوں آ کے مل گیا ہے میں دی زیارت کر لواں کم از کم صبح تو شام تائیں میرے اے چند گھنٹے زندگی دے اچھے گزر وئی سن قرآن دا تک لینا زیارت کر لینا اگر عبادت ہوندا ہے تو قرآن دی تلاوت کتنی عبادت بندا ہو سی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تبوک دے مقام دوتے تشریف فرمائے تے جبریل امین حاضر ہوئے سمجھ آ رہی ہے گل جبریل امین حاضر ہوئے
عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑا غلام معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دا نام ہے معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے دے اندر انتقال کر گئے حضور تبوک دے مقام تے کھلوتے نا اور اس چیز دوتے مطمئن رمنا کہ جو بات میں عرض کر رہے ہیں کئی حدیث و سیرت اور شروع دیا کتب دے اندر اے روایت اور اے واقعہ موجود ہے حضور تبوک دے مقام دوتے مدینے تو باہر تشریف فرمائے تے صحابی کسے وجہ تو مدینے رہ گئے وصال ہو گیا تے جبریل امین آئے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑے غلام دا مدینے دے وچ انتقال ہو گیا ہے جبریل امین نے سجا بازو زمین تے لایا تے سارے پہاڑاں نو زمین دوتے ہموار کر دیتا مڑ کھبا بازو زمین تے لایا تے زمین نو ہموار کر دیتا توجہ چاساں اگلے لفظن حضور تبوک دے مقام تے کھلوتے ہو جان تے جنازہ مدینے دی دھرتی تے پہ ہو جائی اتھو کھلو کے نبی پاک کو صحابی دا جنازہ پڑھایا تبوک دے مقام تے کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس صحابی دا جنازہ پڑھایا تے جڑی گل عرض کرنا چاہنا مڑ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل لا اس میرے صحابی نو مقام کیویں ملے آئے اس میرے صحابی نو مقام کیویں ملے آئے اس دا یعنی مدینے دے اندر انتقال ہویا ہے تے تو ایتھے آیا ہے پیغام لائے کے بحضور تسی اس صحابی دا جنازہ پڑھاؤ اصل چ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ نو جبریل دی زبان نو سنواونا چاہندے آن کہ میرے غلاماں نو پتہ لگے بھئی یہ صحابی نو اتنا بلند مقام و مرتبہ کیویں ملے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا جبریل اے میرے صحابی نو مقام کیویں ملے آئے تو جبریل امین عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھلوتیاں بھی سورت اخلاص پڑھ دائی اے بیٹھیاں بھی سورت اخلاص پڑھ دائی اے ٹردہ ودو بیا اے تامی قل ہو واللہ وحد دا ورد کر دائی انو اتنے مقام تے لے گئی ہے تو قرآن حکیم دی سورت اخلاص دی تلاوت اس نو بلند مقام تے لے گئی ہے کاش کے ساڑیاں نسلوں دے اندر رواج بن جاندہ اور ساڑے بچے ٹردے نے طرح طرح دے فضول جملے انہاں دی زبان تے ہوندے کدی کوئی آواز سنی انہوں درامن لگ گیا اللہ دا بندہ اپنے گھارے چ رواج بنا بچہ گھروں نکلے جس لے روح راہ دی کرن تے دل کرے تو دی زبان تے گانے نہ ہومن یا نبی دی نات پئی چل دی ہوئے او دی زبان اگر چلے تو نبی دی نات چ جنبش چاوے یا قرآن دی تلاوت پئی آمدی ہوئے آواز پئی آندی ہوئے یا قرآن پڑھدا بدائے یا نبی دا فرمان پڑھدا بدائے یا نبی دا نات خان بنیا بدائے حضور فرمایا اس صحابی نو اتنا بلند مقام ملے آئے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں قرآن حکیم دی سورت اخلاص دی تلاوت دی بنیاد دتے اللہ پاک اتنے مقام نال نوازے ہے سنو اے قل ہو واللہ وحد اے اللہ دا او کلام قرآن حکیم دا حصہ اے سنو صحابی اپنی تلاوت دا ہمیں وقت حصہ بنا دیتا تے مالک نے اتنی کرم نوازی فرما دیتی اتنا مالک نے کرم کیتا اور اللہ تبارک و تعالی جس لئے قیامت علی دن جس لئے جہنمیہ نو جہنمیہ چھ بھیج دے سی جہنم چھ بھیج دے سی تے مر جہنمیہ کل پوچھے آجا سی ما سلککم فی سقر حافظ کاری موجود ہیں پوچھو قرآن چھ آیت آئیے یا نہیں آئیے اگے پیچھے آتے ہیں جی قرآن چھ بھی کھاؤ قرآن چھ بھی کھاؤ انہیں نا قرآن چھ بھی کھاؤ اچھا جڑی ساڑھے مفاد دی گال ہوئے او دے واسطے دلیل ہی کائی نہیں او دے واسطے دلیل ہی کائی نہیں سود کھامنی ہے اس پاس سے آمنا ہی نہیں بھئی قرآن چھ بھی کھاؤ حدیث چھ بھی کھاؤ اگر اپنے مزاج دے کئی خلاف آ گئی ہے تو مڑ قرآن تے حدیثیاں دلیلہ منگڑیاں کاش کہ آج مسلمان اے بھی پوچھ لیندا کہ میں جڑا سودی کاروبار کردا پیاں مینوں شرع دی اجازت دیندی ہے یا نہیں دیندی صحابہ کرام انج بھی زندگی گزاری ہے سر تے چھاں نہیں چھپری نہیں ہوئی چھت نہیں بنی تند تے پورے کپڑے بھی نہیں بنے پر انہاں مڑ بھی سودی کاروبار نہیں کیتا انہاں کہ جدو عشق مصطفیٰ دے وچ زندگی گزارن دا عزم مصمم کر لیا ہے ہن شب و روز ایام حیات انج گزر سن جویں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گزارن دا حکم ارشاد فرمایا جائے وقت سود اور شراب دے قریب نہیں گئے تو پوچھیا جاسی اس جہنمی کولو ما سلککم فی سقر تینو جہنم وچ کیڑی شے سٹے آئے
کیوں جہنم میں آیا ہے؟ ایک قرآن دے اندر آیت موجود ہے، جہنمی کل پوچھیا جاسی، گل سمجھ آ رہی کہ کائی نہ؟ جہنمی کل پوچھیا جاسی تینو کیڑی شے جہنم وچ بھکا دیتا ہے، کیوں جہنم وچ آ جا پیا ہے؟ جڑے اس نے ایک تو زائد جواب دیونے نے، قرآن نے جواب ارشاد فرمائے نے، اور ایک جواب دیتا ہے لم نکم من المصلین، او جہنمی اقسیم میں اس وجہ تو جہنم وچ آ گیا کہ میں نماز نہ مو پڑھدا، اس وجہ تو میں جہنمی ہو گیا کہ میں نماز نہ مو پڑھدا۔ پتہ لگا اے نماز اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، اے جہنم تو بچا سکتی ہے، اگر نمازی نہ ہوئے تو نماز دا نہ پڑھنا اے فیل جہنم دے اندر لے کے جا سکتا ہے، تے سارے کماں واسطے ٹائم نکل سکتا ہے۔ آخر اتنی دیر تو کوئی 7:15 7:30 دا میں آیا بیٹھا، گھنٹے دے تسی آئے بیٹھے ہو، بانیان تشریف فرمائیں اپنے پورے شیڈول چوں انہیں وقت دی ارینجمنٹ کیتی، کیا اگر اتنا وقت ساڑے کل موجود ہے کیا عشاء دی نماز پڑھن دا وقت کوئی نہ؟ یا ہون اسی فوت ہو گئے ہیں، ہون اسی مر گئے ہیں، ہون اجن تائیں عشاء دی نماز دا وقت جو ہے، کیا کوئی ایک بھی اللہ دا ایسا بندہ اپنے دل وچ ارادہ کر لوے کہ اگر یہ بے نماز ہونا جہنم وچ لے جاندا ہے تے اللہ بھی فرما دیتا ہے تے اللہ دے نبی بھی فرما دیتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے میں ہنے نماز شروع کرساں تے ہنے رب دی بارگاہ دے وچ التجا کرساں، مولا پچھلیاں دوتے تو چ معافی دے تے اگا میں معافی دینا اپنی ذات نو اپنے آپ نو، پچھلیاں تو چ معافیاں دے اگا میں تیرے دربار وچ آوینا، مولا دھرتی تیری ہوے جبین میری ہوے، میری زندگی دا آخری سا ہوے، میں تیری بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہو جاواں، زمانہ آتا رہے کہ مر جدو دنیا چھڑی وے تین چھڑی وے، جو آخری سا ہوے تے رب دے دربار وچ متھا ٹیکے ہوے، زبان تے سبحان ربی الاعلی دا ورد جاری ہوے تے جان اپنے رب دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتی جاوے۔ انج دا بندہ مرے پہ پیچھے دنیا یاد کریندی رہے، انج دا بندہ مرے پہ پیچھے دنیا یاد کر دی رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرمایا بے شک جس لئے تو اڈے چو کوئی نماز پڑھ دائے انہیں سمجھے رب نال ہولو ہولو گلاں پیا کریندا ہے، انہیں سمجھے اپنے رب نال ہولے ہولے یہ سرگوشیاں آتے ہیں، وسپرنگ آتے ہیں، ہولو ہولو چھپ کے گلاں پیا کردا ہے۔ کسے دی گل ہو گئی کسے افیسر نال، اے دی جنے فلانے تائیں اپروچ ہے، اے دی فلانے نال گل ہے، اے مس کال دے دے وے تگو کال آ ویندی ہے، اے کال کرے تگو کال ڈراپ کوئی نہیں کردا، اے دی کال فوری اٹینڈ ہو جاندی ہے۔ میں مقدی گل کراں اے دا پرائم منسٹر تک چینل چلدا ہے، اے ایتھوں کال کرے عمران خان دی کال سندا ہے، او نمازیا تینو مبارک ہوے، او کہیں دی تا جہان سندا ہے، پر اگر تو نماز پڑھنا ہے تو انہیں سمجھ تیری رب رحمان سندا پیا ہوندا ہے۔ نمازیہ تینو مبارک ہوئے، کدی اپنے آپ نو غریب نہ سمجھی، کدی اپنے آپ نو یہ نہ سمجھی بھئی میری تو سندا ہی کوئی نہیں، اور جدو تیریاں رب سندا ہے تے تینو دویاں دی سنن دی لوڑ ہی کیڑی ہے؟ جدو تیریاں رب سندا ہے تو مڑ تینو دویاں دے سناون دی لوڑ ہی کیڑی ہے؟ کوئی نہ سنے، تیری رب تا سندا ہے۔ بس ضرورت ہے تو نماز دیاں شرطاں پوریاں کر، نماز دے جو صفات ہیں جو فرائض ہیں وہ پورے کر، تے جھک منج رب دے دربار وچ، تیری کوئی سنے یا نہ سنے رب تیری سندا بھی ہے، تینوں جواب بھی دیندا ہے۔ تے جدو جائندیاں رب نال گلاں چھڑ جاویں، جائندیاں رب نال گلاں چھڑ جاویں تے موڑ اے او بووا ہے جتھوں اے اگو ولدا نہیں امدا بھائی میاں اور ستے پئے نے، اے او بووا ہے رب دا اگر جے تواڈی توجہ ہووے تاں، اے او بووا ہے جتھوں ولدا نہیں امدا بھائی ایتھے سیاستدان ستا پیا ہے، اتھوں جتھوں ولدا نہیں امدا اگو گیٹ کیپر کھلوتو ہوئے بھائی مرشد ستا پیا ہے، پیر اوری ستے پئے، منسٹر ستا پیا ہے، او آرام وچے، اے اس دربار سے تو آیا کھلوتا ہے جس دربار والے فرمایا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ اونوں او گم دیے نہ اونوں نیند رم دیے تو دین دے 12 بجے او دا در کھڑکا او تاویں جاگدا ہے تو رات دے 12 بجے او دا در کھڑکا او تاویں جاگدا ہے اور جتنی واری تیرا دل ہے اتنی واری کال ملا جتنا تیرا دل ہے اتنی مرضی تو اتنی دیر دی کال ملا تینو دنیا جہان والے آکھن کے جان تے ٹائم کوئی نہیں پر رب ہمیں وقت فرماندا ہے میرا بندہ تو آ تا صحیح تیرے واسطے ٹائم ہی ٹائم ہے میرا بندہ تو آتے صحیح تیرے واسطے ٹائم ہی ٹائم ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ رب فرماندا ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماندا ہے کی فرماندا ہے حضور فرمایا ہے کہ رب فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے کی فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے یہ بندہ میرے قریب ایک گٹھ آوے ایک بالشت ایک گٹھ میرے قریب آوے اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندے دے قریب پورا ہاتھ آوئی نہ اور اگر بندہ میرے ہاتھ ایک ہاتھ قریب آوے میں اپنے بندے دے نیڑے 2 ہاتھ پورا کلاوہ آوئی نہ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي تے بندہ آہستہ آہستہ پیدل رفتار ٹردا ہو کے میں در لگا آوے اتیتہو ہرولتن او کما روا رب فرماندا ہے میرا بندہ یہ تو ہولے ہولے ٹر کے میں در اسے تو بندہ ہو کے ٹردا اسے میں رب ہو کے تیرے حال بھاج کے آوئی سا اے کون اتنا مہربان ہو سکتا ہے اے بندہ مہربان نہیں ہو سکتا ہے بندہ نواز اتنا مہربان ہو سکتا ہے تو آج بھی بندہ اگر یہ پروگرام بنا لوے جو ربوں کی ایڈی مہربانی کردا ہے تے میں کدے بھولا ودا اگر وہ ربوں کی اتنی مہربانی کردا ہے بھائی بندہ ایک گٹھ آوے وہ بھجن تو ٹورن تو وہ قرب وہ اپنا پوت تو پا کے قریب وہ آندا جڑا بعید ہوے قرب او دیندا ہے یا لیندا ہے جڑا کہ پوت دا جڑا پودے چھوے دوری چھوے جڑا ڈسٹینس چھوے تے رب کیوں فرما رہا ہے اے دا معنی ہے کہ بندہ تھوڑا جہا مجدر آ کے تا ویکھے بندہ تھوڑا جہا مجدر اللہ دے بندیوں تھوڑی توجہ فرماؤ بندہ تھوڑی جہی دیر مجدر اور تھوڑا جہا مجدر آ کے تا ویکھے میں رب ادھر پورا ہاتھ آوئی نہ یعنی بندے دی تھوڑی جہی میری طرف توجہ اور دھیان اللہ فرمایا اس تو کئی گنا میں اپنے بندے دے زیادہ قریب آوئی نہ تے جے اگر وہ ان کر کے آوے مثال ارشاد فرمائی گئی ہے حدیث قدسیہ حدیث قدسیہ دی ٹوٹل تعداد 200 ہے او دے وچ ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ رب فرماندا ہے اگر بندہ ان کر کے مجدر آوے جی میں انسانی ایک نارمل ٹور ہوندی ہے چال ہوندی ہے میں رب ادھر دوڑ کے آ جاساں یعنی وہ تھوڑا جہا مجدر ترلا کر کے تا ویکھے کائنات تا رب ہے حالانکہ انہوں مجبوری بھی کائی نہیں وہ بے نیاز ہے مڑ بھی وہ فرماندا ہے تو تھوڑا جہا آ کے تا ویکھ اے بندہ ہے جڑا ادھر در نو کنڈ کیتی ودا ہے مالک کتنی مہربانی فرمائندا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں ڈری اس وقت تم صوفیہ نے بزرگاں نے ایک حکایت لکھی ہے اور جو صوفی لوگ ہوندے ہیں ڈیپتھ وچ جا کے کسی مسئلے دا حل پیش کردے نے ایسا سماج چناندا ایسا ایک اثر ہوندا ہے اور ایسا انداز ہوندا ہے لاجیکلی اور منطقی کہ پتہ لگدا ہے انسان دی اسلے دل اور ضمیر والیاں اکھی کھل جاندیاں ایک اللہ والا بازار وچ بیٹھے ہو جائی تے کولو کوئی میرے جیسا موٹے دماغ والا شخص گزریا اسا کہ بزرگا نیک آدمی اللہ والے کیوں بازار وچ بیٹھے ہو جنے میں ان بندیاں تے رب دی رسائی بیٹھا کرائی نہ رب دی اور بندیاں دی سلو بیٹھا کرائی نہ انہاں نو آپس وچ ملا رہے ہاں اے ایک دوے نال رٹھے ودے انہاں نو میں ملا رہے ہاں انہاں نو اکٹھا کر رہے ہاں صلح کروا رہے ہاں تے مڑ اس بندے پوچھیا مڑ گل صلح دی کھلی کتھے پریں جو بنائی بیٹھا ہے گل صلح صفائی دی رسائی دی کھلی کتھے اس آکھیا رب تا منن تیار ہے پر بندے منن والے پاسے کوئی نہیں آمدے پئے رب تا صلح کرن نو تیار ہے اونوں مجبوری کائی نہیں اونوں معذوری کائی نہیں او دی کائی اونوں بھن کوئی نہیں او محتاج نہیں کسے دا او شان سمدیت دا مالک ہے او غنی عن العالمین ہے او اللہ اکبر او کبیرہ ہے اونوں کیڑی لوڑ پئی ہے رب اپنے بندیاں نال منی من دے پروگرام وچ لیکن اس اللہ والے نے آکھیا اے نہیں منیندے او منیندا پیا ہے چند دن گزرے او اللہ والا قبرستان وچ گیا بیٹھا
قبراں دے اندر گیا بیٹھا ہی تے موڑ وہ بندہ کولو لگیا اس آکھیا میاں اللہ دا بندہ اج کیویں بیٹھا ہونا ہے؟ اس آکھیا اج بھی اللہ تے اللہ دے بندیاں دی سلو کراون واسطے آجا بیٹھا۔ اس آکھیا پریں جو بنائی بیٹھا ہے گل اج کتھے کھلیے، اج کتھے گل کھلیے؟ توجہ ہے۔ میں اپنی تل وطنی بالکل سادہ اپنے وسیب والی بولی بیٹھا بولینا جنے اج گل کتھے کھلوتی ہے؟ اس آکھیا جے قبراں والے منیندے نہ جو نہیں منیندا پیا، اج اے منیمن نو تیار ہیں۔ میرے بزرگ میرے بھائی اج ساڈے کول وقت ہے، اج او جو سلو کردا ہے تے سانو کہیں سلو کرن تو روکے آئے۔ بندے نال تو 100 واری چنگا کر لائے تے اگر 100 واری چنگا کر کے اتو تینو وہ بندہ ایک کام چاکھے تے تیرے واسطہ روگ نہ ہوئے، تو کر نہیں سکدا، تیری کیپیبلٹی نہیں، تیرے تو افورڈ نہیں کردا، تیری یہ رینج تو باہر ہے، بندہ پچھلا 100 نہ ویک سی اس ایک نہ کرن دی وجہ تو تیرے نال ناراض ہو گئی سی تے تو 100 سال بھی رب دے بوے تو بننا بات نا تے ہکے واری چنگا کر کے او دے دربار وچ معافیاں منگ لائے۔ جی میں بندہ تیرے 100 چنگیاں نو نہیں ویدا رس ویندا ہے، رب تیرے 100 مندیاں نو نہیں ویدا ہکے تے تیرے نال رس ویندا ہے۔ بندہ رس ویندا ہے، رب رس ویندا ہے۔ بووا بندیاں والا چنگا یا بووا مالک والا چنگا ہو جا مڑ بندے 100 نو نہیں ویدے تے رب بھی 100 نو نہیں پیا ویدا۔ بندے ایک نو ویدے نا تے رب بھی ایک نو ویدا پیا ہے۔ بندے 100 چنگیاں نو نہیں ویدے پے تے رب 100 مندیاں نو نہیں ویدا پیا۔ بندے ایک نہ کرن دی وجہ تو چھڑ جاندے نا، رب ایک کرن دی وجہ تو اپنے دربار وچ بندے نو قبول کر لیندا ہے۔ جڑا 100 واری بھیڑا کرے تے ہکے واری آ کے ڈھہ جاوے تے بہ جاوے تے کائنات دا رب اونوں قبول کر لوے تے ایو جے رب نال موڑے توبہ والا سودا کر نہیں لینا چاہیدا۔ بندہ پریشان ہوندا ہے۔ ایسی دنیا ہے جڑی سوچ دی ہے کہ میں کراں تے کراں کی، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرمایا کہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو جاؤ، وہ سارے گناہ ان اللہ یغفر الذنوب، الذنوب مر جمیع جمع سارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ بے شک ابو انہ دا لفظ لا کے ان اللہ انہ یعنی ویرلی آؤٹ آف کورس بغیر شک دے ود آؤٹ اینی ڈاؤٹ یعنی شک بھی کوئی نہیں تو ہکے باری رب دے دربار وچ لگا رب زندگی دے کل گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی مغفرت فرماون والا رحم فرماون والا۔ بندے نال 100 چنگا کرتے بندہ نہیں منیندا، میرے رب دے بوے تے ہکے باری آ کے کوئی ہکو چنگا چا کرے تے رب اس جہان بھی راضی ہو جاندا ہے، رب اس جہان بھی راضی ہو جاندا ہے۔ میں اگر آخری گزارش کراں اور اجازت چاہاں تو میں ایندی کردا پیاں کہ کوئی کم از کم اے دوتے سائیاں دا خرچہ ہو جائے، مووی والے تشریف لائیں، ساؤنڈ والے بھائی آئیں، لائٹنگ ہوئی کھلوتی ہے، اتنے سارے بندے اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے آئے نا، آخر اتنا انتظام ہو جائے، انسرام ہو جائے، اتنا سارا خرچہ ہو جائے، اے دا کوئی تا ریزلٹ بھی آمنا چاہیے، کوئی تا نتیجہ بھی آمنا چاہیے۔ کیا اللہ دی بارگاہ دے وچ اسی دعا نہیں مانگ سکدے کہ یا اللہ اے دے ثمرات اور نتیجے ہومن کہ یا اللہ سی سارا مجمع ہونے تو 5 گانا نمازی بن جاویے، کیونکہ مولا تو سانو بھیجیا یا اپنی عبادت واسطے آئی تو اس واسطے نہ ہی بھیجیا بھائی ساری رات محفلاں کر دے رویے، عشاء بھی فوت ہو جاوے تے فجر بھی فوت ہو جاوے تے نال ضمیر بھی فوت ہو جاوے، اس واسطے تو نہ ہی بھیجیا ساری رات محفلاں چ بندہ بیٹھا رہے۔ جناب دوما دار بندے مار شالی مار تقریراں ہومن پیاں، نعت خوانیاں ہومن پیاں، نقابتاں دے جہر بھی کھائے جامن، خطابتاں دے جناب ایتھے چرچے کیتے جامن تے فجر اٹھ کے بندہ 4 رکعتاں رب دے دربار وچ نہ پڑھ سکے تے ساری رات بہن دا فائدہ کوئی نہیں۔ ساری رات نہیں سو پوچھنی، فجر دی نماز پوچھ لینی سو، فجر دی نماز پوچھ لینی تو۔ آخری حدیث اور اجازت سیاستہ دی حدیث ہے، میرے حق کا فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور دی زبان چوے لفظ نکلن
یہ تسی سماعت کیتے ہیں، انہاں دا ٹھوس پنجابی ترجمہ سماعت کرنا۔ میرے آقا فرمایا فجر دیاں 2 رکعتاں ایک پاسے، اور اے شارحین نے لکھیا ہے کہ فجر دیاں انہاں 2 رکعتاں تو مراد 2 سنتاں ہیں، فرضاں دی بات نہیں ہے، فجر دیاں 2 سنتاں دی بات ہے۔ اور اگر بیر فرضاں دی بات تو بیتا مول چ 2 رکعتاں، آقا فرمایا رکعت الفجر، فجر دیاں 2 رکعتاں خیر من الدنیا وما فیہا، میرے آقا فرمایا فجر دیاں 2 رکعتاں دی قیمت ایک پاسے دنیا تے دنیا دی ہر شے دی قیمت ایک پاسے، فرمایا دنیا دی قیمت ہر شے دی قیمت موڑ بھی تھوڑی ہے، فجر دیاں 2 رکعتاں دا ثواب اور قیمت رب دی بارگاہ دے وچ زیادہ ہے۔ اتنی فجر دیاں 2 رکعتاں قیمتی ہیں، اور اسی سمجھدے ہیں کہ سانو ہو جائی کچھ نہیں۔ سنا کی میں پئی گزر دیئے بس ٹھیک ٹھاک کے بخت دی دھوڑے، بختاں لہو میں آ فجر دی نماز اٹھی کے پڑھیں آ، بختاں لہو میں آ زور قضا نہ ہویا، بخت لہو نہیں ہوندا جڑا سال پسالی عید پڑھدا ہے، بخت لہو ہوندا ہے جڑا فجر بھی رب دے دربار وچ جھکیا ہوندا ہے، جدی زور بھی رب دے دربار وچ ہوندی ہے، جڑا عصر بھی رب دے دربار وچ حاضری دیندا ہے، جڑا مغرب بھی رب دے دربار وچ حاضری دیندا ہے، اپنی نیند کرن تو پہلے جڑا سمن تو پہلے اس نے بھی رب دے دربار وچ ہوندا ہے۔ بختے نو دن دن ایک ہوے تے حاضریاں دربار ربانی وچ 5 واری ہوویں، تو دنیا دے دواریاں دے ڈیریاں دے حاضریاں دیون دا شوقین ہو سے، پر ایتھے ایک دن حاضری دے کے ویکھ لائے تینو دنیا والے ساری زندگی جتنا نہیں کچھ عطا کر سکدے جتنا اس در دا مالک تینو ہک ڈانگے عطا فرما سکدا ہے۔ کوئی آ کے تا ویکھے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جدو شکوے دے انداز وچ اللہ دے دربار وچ کچھ عرض کیتا تو موڑا کو جواب شکوے دے وچ ایو شعر انہاں لکھیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے، لوگ ان معزز پڑھ دے نے پروننسیشن غلط ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اللہ فرمایا جے قرآن چھوڑی ودے ہو تے دنیا چ دھکے کھاندے ودے ہو۔ آج پتہ ہی نہیں لگدا، حلال و حرام دا پتہ کوئی نہیں، طہارت دا پتہ کوئی نہیں، بنیادی چیزاں دا پتہ کوئی نہیں، تے اسی جے فلسفی جھاڑن تے امنے آئے تے دوے نو اسی ان پڑھ اور عجمی اور گونگا سمجھدے آئے۔ اور کئی لوگ ایسے جناب منہ شگافیاں کر سن کہ پتہ نہیں لگ سی کہ شاید ارسطو اور سکیناں دے کول اور جناب سقراط تے بقراط انہاں دے جڑے نا وہ انہاں دے سامنے بیٹھے رہن، لیکن اگر پوچھی وے کہ جناب طہارت اور نماز دی ابتدا کیویں ہوندی ہے انہاں چیزاں دا سانو پتہ کوئی نہیں، تے وڈے فلسفے جھاڑن دی کئی ضرورت پائے گئی ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا ذہن بنے اور اس محفل دا نتیجہ نکلے، اللہ کرے تے سارا مجمع نمازی ہو جاوے، اللہ کرے سارا مجمع نمازی ہو جاوے، ہر بندہ میرے سمیت اپنے گریبان جھانک کے ویکھے اور اپنے ضمیر نو ہوش دا تازیانہ لاوے تے رب دے دربار وچ عرض کرے مولا جڑے مقصد واسطے گلے آئی ہو تو مقصد بھی میں فوت کیتی ودا، جس کم واسطے گلے آئی ہو۔ بھائی صاحب بیٹھے نقابت نہ کرن تا آمن دا مقصد جی، دوسرے بھائی صاحب آئے بیٹھے شعر نہ پڑھن مقصد، نات خانہ نے مصطفیٰ تشریف فرمائے نات نہ پڑھن تے اتنے سفر کرن دا مقصد۔ تے میں جڑا سر شام اتھے موجود ہاں حاضر ہاں، جے میں اگر چند جملے نہ بولنا تو میرے اتنے گھنٹے بہن دا مقصد، تے میں نالے بھی آنا جے میری فجر رہ جاوے تے میری ساری رات کھپن دا مقصد۔ نہیں سمجھ آئی گال دی؟ میں تو آنو کوئی نہیں ویکھنا، بے شک دو جہان ہی ناراض ہو ونجو میں تو اللہ لگی گال کرنی ہے، یہ مینوں رولا کوئی نہیں ہوندا، تہاڈا میرا کوئی یہ نہیں بھائی سی کوئی دور دے گل، کوئی مہمان آ ایک دوسرے دے جان دے کوئی نہ ہے۔ قرآن کی آکھیا ساری رات بیٹھے فجر کوئی نہ پڑھ، حضور کی فرمایا ساری رات بیٹھا رہو تے فجر کوئی نہ پڑھ۔ اتھو پیغام لے کے جا، اتھو تا بھڑکایا جاندا ہے عشق مصطفیٰ، اتھو تا اس نو آکسیجن دیتی جاندی ہے، وہ دوتے عمل کر کے بھی کھامنا ہے۔ اے نہیں بھئی یہ ساری عبادت ہو گئی ہے تو مڑ صحابہ نو چاہیدہ محفلیں منائی رکھ دے تے نمازوں دی چھٹی کر چھڑ دے، مڑ
مڑ صاحبن مڑ حسین نو کیڑی ضرورت پئی آئی سارا خاندان کو آمن دی اکھنا اور رال کے محفل کرنے آئے حضور دی نعت پڑھنے آئے اکبر بھی بچ وئی سی تے عسکری بچ وئی سی کہ یہ نماز دی لوڑے سیدہ ترائے دن دی بھوک تے پیاس برداشت کر کے کربلا دی دھرتی دوتے پیغام دیتا ہے تیرا قبر لگا جاوے پر نماز دا سجدہ نہ جاون دے دیا دعا اللہ دی بارگاہ چ اللہ مینوں اور توانوں ان گلاں دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ